السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہن بھائیوں، آج ہماری ویڈیو ہوگا حسن نیت پر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد مبارکہ ہے، انما الاعمال بالنیات، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، انما الاعمال بالنیات۔ اور دوسرے حدیث مبارکہ میں آتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملہ۔ میرے محترم بھائی دوستوں، یہ بات سمجھنے میں ذرا مشکل آتی ہے، مگر حقیقت یہی کہ نیت عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ علماء کرام اس کی کئی وجوہات لکھی ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ نیت کرنے سے مومن کو اجر ملتی ہے اور اس کی نیکی لکھی جاتی ہے، اگرچہ بعد میں اس کے عمل میں ریا نکلے یا کسی وجہ سے اس کا عمل قبول نہ ہو، لیکن نیت کرنے سے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ نیت کا اندر دوام ہوتے ہیں اور عمل کے اندر دوام نہیں ہوتے۔ دوام کی معنی ہوتے ہیں ہمیشہ کی، یعنی کوئی بھی عمل کرے وہ محدود ہوگا، لیکن نیت کی کوئی حد نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہ نیت کر سکتا ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ اگر اس کی زندگی 100 سال ہو تو یہ نیت 100 سال تک کی ہوگی، اگر اس سے بھی زیادہ ہو تو اس میں نیت بھی زیادہ مدت تک محیط ہوگی۔ فرض کرے ایک آدمی کی نیت ہے کہ میں تہجد پڑھوں گا 100 سال تک، اور اس کی زندگی 100 سال تک ہے، اور اس نے اس کے اندر اس طرح دوام ہمیشگی کے ساتھ اس پہ عمل نہیں کیا، لیکن عمل کرنے اور اس پہ نیت کر دیا ہے کہ ہم 100 سال تک اگر میری زندگی ہو تو ہم تہجد پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر 100 سال تک جس نے زندگی ہے اور اس نے عمل تو کم کیا ہے، لیکن 100 سال تک زندگی کا جو اجر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائیں گے۔ میرے محترم دوستو، یہاں ایک نکتہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو جنت ملے گا وہ اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس طرح ایک بد عمل کرتا ہے، کافر وہ لوگ ہوتے ہیں نا، اس کے لیے جو جہنم مل جاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں رہے گا۔ اسی کی وجہ علماء نے یہ بتایا کہ اگرچہ مومن محدود عمل کرتا ہے، مگر اس کی نیت ہوتی ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں اپنے پروردگار کی فرمان برداری کروں گا، اس لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ اور کافر کی نیت ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کو نہیں ماننا، یا پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا دیا، یا اسی نیت کی وجہ سے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ در و مدار عمل کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، یہ نیت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کافر کی نیت الگ ہے اور مومن کی نیت الگ ہے، اور اس نیتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت عطا فرمائیں گے، اور کافر کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ یہ نیتوں کی وجہ سے ہے۔ اگرچہ کافر اپنی زندگی میں کچھ صحیح اعمال بھی کر لیتے ہیں، اور مومن جو ہوتے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ بد اعمال غلطیاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی نیت کے مطابق یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کا نیت ان کے عمل سے بہتر ہے، یعنی مومن اچھے اچھے اعمال کی نیت کر لے۔ میرے محترم دوستو، اسی وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ اچھے اچھے اعمال کی نیت کر لے، اگرچہ آپ کے وسعت کے مطابق نہ ہو۔ آپ
کہ یعنی اتنی وسعت نہ ہو کہ آپ اس عمل کو کر لے، لیکن یہ تمنا کر لے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو طاقت دی تو میں ایسے اچھے اعمال کر لیں گے، اچھی راستہ بنائیں گے، لوگوں کو تکلیف نہ دیں گے۔ راستے پہ جاتے ہیں یار، یہ راستہ اچھا ہوتا تو لوگوں کے لیے، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا طاقت دیا تھا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو طاقت دیا تو میں اس راستے کو اچھی طرح بنائیں گے۔ اسی وجہ سے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کا نیت ان کے عمل سے بہتر ہے۔ یعنی اگر عمل بھی نہیں کر سکتا ہے لیکن نیت تو کر سکتا ہے اچھے اعمال کے لیے۔ ایک آدمی ہے، ہر سال حج کے لیے جانے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، مالداری نہیں دیا ہے، تو انہوں نے یہ ارادہ فرما لیا، نیت کر لیتا ہے، افسوس کر لیتا ہے کہ آج سال میرے حاضری خانہ کعبہ پر ہوتا، اور اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتا رہتا حج کے لیے۔ ان کی افسوس ہوتا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مال دیتا، اور ان کی نیت ہوتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مال دیا تھا تو میں حج کے لیے جاؤں گا۔ تو اس طرح نیت کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کو ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ پیش کیا جائے گا، اس کے نام اعمال میں حج کا، عمرے کا اور نہ معلوم کتنے شب بیداری کا ثواب لکھا ہوگا۔ وہ بڑا حیران ہوگا کہ رب کریم نے، میں نے تو حج کیا ہی نہیں، عمرہ بھی نہیں کیا، یا اتنا نہیں کیے جتنے لکھے ہوئے ہے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا عمر تو کم تھی اور حجوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ یار میں نے اتنے حج تو نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمل نامے میں اتنے زیادہ حج لکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے عمل تو تھوڑا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر سال اللہ کے در پہ حاضری دینے کی نیت، در پہ حاضری جو ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نیت کی وجہ ہوتی ہے، یعنی ان کی نیت یہ ہوتا کہ ہر سال میں اللہ کے در پہ حاضری ہوتا، اور آج حاجی حضرات وغیرہ چلے گئے، ہم نہیں چلا گیا، ہم میرا ارادہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اتنا توفیق نہیں دیا۔ توفیق دینے والا اللہ ہوتے ہیں، عمل کرنے کی توفیق اللہ دیتا ہے، لیکن نیت کرنا اور نیت کو خالص رکھنا، اور نیت کو ایسے افسوس کچھ نہ کچھ آہ و آزاری تو انسان کی وسعت کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ آہ و آزاری کر دینا کہ یا اللہ مجھ کو کاش، یا اللہ مجھ کو اتنی طاقت دیتا، ہے افسوس اللہ اگر مجھ کو آپ نے وسائل دیتا تو میں اللہ میرے امداد، آپ نے مالی تعاون فرما دیا تھا، یا اللہ میرے مالی تعاون فرمائے کہ ہم حج کے لیے جائے، اگرچہ میرے حالات موافق نہیں ہے، یا اللہ تم تو حالات موافق بننے والے ہیں۔ تو اس سے افسوس، مشکلات پہ افسوس کرتے ہوئے، حج کی افسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی، اگرچہ عمل نہیں کریں گے، عمل ایک محدود چیز ہے اور نیت آپ کے پاس موجود ہے، اور نیت کا مدار دل پہ ہوتا ہے۔ جب دل میں پاکی ہوتا ہے، دل میں نیکی کا ارادہ ہوتا ہے، دل میں نیت اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر دیں گے۔ جتنا عمل ہوتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس پہ ثواب دیتے ہیں۔ بعض اوقات آدمی نیت کرتے ہیں تو اس میں ریاکاری بھی موجود ہو سکتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم اپنے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس حدیث پہ عمل کر لیں گے کہ ہم جہاں بھی جائیں گے، جہاں بھی ہوتے ہیں، نیک اعمال کی نیت کر لیں گے، توفیق دینے والا اللہ ہوتا ہے، اور اللہ سے مانگیں گے یا اللہ ہمارے نیتوں کو خالص فرما دیے، یا اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے، اور اخلاص کا جذبہ بھی عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اس وقت کے اندر ہمارے
اندر اور ہم سب کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنی بھی ہوگی۔ تو اسی وجہ سے ہم نے یہ ویڈیو بنایا کہ اللہ کے لیے وہ عمل قبول ہوگا جس عمل کے اندر ریاکاری نہ ہو، نیت خالص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ نیت کے اندر انما الاعمال بالنیات، اعمال کی در و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہو تو عمل کا در و مدار و عمل پر ثواب ملے گا، اگر نیت صحیح نہ ہو تو عمل پر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی وجہ سے نیت کو اچھا کرنا ہوگا، نیت کو اچھے کام پہ کرنے کی توفیق اللہ سے مانگنے کے لیے دعائیں کرنا ہوگا۔ اسی ویڈیو میں ہم نے اسی حسن نیت پہ بنا دیا کہ آپ ہم سب لوگ حسن نیت کے لیے کوشاں رہیں، کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن نیت عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔